بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دیکھیں دنیا میں کیسی کسی جہالتیں ہیں۔ شادی کرنا چاہتے ہیں، کیا دونوں کی شادی ہو جائے گی؟ یہ شخص سامنے والے کو یہ بتا رہا ہے کہ تمہاری شادی ہوگی یا نہیں۔ کیا شادی ہونے کے چانس؟ قرآن مجید ہاتھ میں اٹھا رکھا ہے، قرآن مجید کو انبیاء کا واسطہ دے کر پوچھ رہا ہے کہ اس کی شادی ہوگی یا نہیں، اگر ہوگی تو کیا مسائل پیدا ہوں گے۔ تو قرآن مجید دوسری طرف گھوم رہا ہے، تو اب یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں تمہاری شادی نہیں ہو سکتی۔ شادی ہو جائے گی، شادی کے چانس بہت کٹ ہیں۔ استغفر اللہ، قرآن مجید کا کیسے مذاق بنایا جا رہا ہے۔ اے قرآن پاک واضح اور سچا جواب جو اگر نٹلا گاؤں تو تعلق رکھ دینے چاہتے ہیں، کیا شادی ہو جائے گی؟ کیا مشکل ہے شادی ہونا؟ مشکل ہے جی۔ اولاً تو قرآن مجید کا یہ مذاق بنانا، اس طرح سے فال نکالنا ہی جائز نہیں ہے بالکل بھی، نہ اس طرح سے جائز ہے، نہ قرآن مجید کھول کر بعض لوگ فال نکالتے ہیں، وہ بھی بالکل جائز نہیں ہے۔ بعض لوگ فارسی کی کوئی کتاب گلستاں پوستاں اور ایسی دوسری کتابوں سے فال نکالا کرتے تھے، تو وہ بھی بالکل جائز نہیں ہے۔ اور دوسرے اس کا نقصان بہت بڑا یہ بھی ہوتا ہے کہ اب جو اس کے پاس گیا ہوگا، ظاہر ہے وہ بھی جاہل ہی آدمی ہوگا کوئی، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذرا بھی علم دے رکھا ہے، وہ کیوں اس طرح کے شخص کے پاس جائے گا؟ تو کوئی جاہل ہی ہوگا جانے والا۔ اب اس نے تو منع کر دیا ہے، اور قرآن مجید تو دوسری طرف قرآن مجید کو آدمی اٹھا کے رکھے گا، وہ تو ایسے تھوڑا ہی نہ ہوگا کہ وہ سیدھا ہی کھڑا رہے گا، وہ تو کچھ نہ کچھ ہوگا ہی اس کے اندر۔ تو اب اس نے تو منع کر دیا کہ بھئی قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے، قرآن مجید کا اشارہ ہے کہ نہیں تمہاری شادی نہیں ہوگی۔ اب اگر آئندہ اس کی شادی ہو جاتی ہے اور شادی وہ صحیح چل جاتی ہے، تو اس کے تو قرآن مجید پر اعتماد باقی نہیں رہے گا، اس پر تو رہے گا ہی رہے گا نہیں، اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کے بارے میں بھی وہ سوچے گا کہ بھئی قرآن مجید وہ بھی صحیح نہیں ہے۔ تو اس طرح سے اس آدمی کا جو ہے ایمان بھی باقی نہیں رہے گا۔ اسی لیے حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ من اطاع عرافا او کاہنا فصدقه بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگر کوئی شخص کسی عراف یہی لوگ ہوتے ہیں جو آئندہ کی باتیں بتا رہے ہوتے ہیں، کسی عراف کے پاس آئے یا کسی کاہن کے پاس آئے، پھر اس کی تصدیق کر دے جو کچھ وہ کہتا ہے، تو اس نے اس کا انکار کر دیا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ اور ایک روایت میں آیا ہے کہ ایسے شخص کی نمازیں 40 دن تک قبول نہیں ہوتی ہیں جو کسی عراف کے پاس چلا جاتا ہے۔ اور یہ دیکھیں ایک فتویٰ ہے کفایت المفتی کے اندر موجود ہے، اس کے اندر اسی طرح کا ایک سوال آیا تھا۔ سوال یہ تھا کہ ایک لڑکے کے کچھ زیورات کسی نے اتار لیے، لوگوں کا خیال ایک شخص کی طرف گیا اور فال کلام مجید سے نکالی گئی، اور اسی شخص کا نام نکلا جس کی طرف خیال تھا۔ اس کو جب معلوم ہوا تو اس نے مسجد میں جا کر قرآن مجید کے چند اوراق پھاڑ لیے اور ان پر پیشاب کر دیا، نعوذ باللہ، اور کہنے لگا کہ قرآن مجید بھی جھوٹا اور مولوی سالہ بھی جھوٹا۔ پھر آگے پوچھا گیا ہے کہ آیا یہ شیخ اسلام میں داخل ہو سکتا ہے؟ تو دیکھیں یہ جو آدمی تھا تو کسی نے فال نکال کے بتا دیا ہوگا کہ بھئی یہ آدمی چور ہے، قرآن مجید سے فال نکالنا ہو۔ اب اسے اس بات پر اتنا غصہ آیا کہ اس نے جا کے قرآن مجید کو پھاڑ دیا، اس پہ پیشاب کر دیا، مولوی کو گالی بکنے لگا، کوئی جاہل قسم کا مولوی رہا ہوگا اس کو گالی بکنے لگا۔ تو اب یہ تو دائرہ اسلام سے نکل گئے حرکتوں کی وجہ سے اپنی۔ چنانچہ حضرت نے جواب میں لکھا کہ ساری باتیں لکھی، اور یہ بھی لکھا کہ یہ آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس کو دوبارہ سے کلمہ پڑھنا چاہیے، اور اگر شادی ہو گئی ہے تو دوبارہ سے نکاح کرنا چاہیے، وہ ساری باتیں لکھی۔ تو یہ چیزیں آدمی کو کفر تک لے کر چلی جاتی ہیں۔ تو اس لیے اس طرح کی جو جہالتیں ہیں ان کا علاج ہونا چاہیے، اور اس طرح کے جو لوگ بیٹھے رہتے ہیں ان کو بھی سمجھانا چاہیے، اور جو لوگ ان کے پاس چلے جاتے ہیں ان کو سمجھانا چاہیے کہ یہ تمہاری دنیا بھی برباد کریں گے اور آخرت بھی تباہ کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔